السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے جو حالات پوری دنیا جس سے دوچار ہے، اس کی وجہ سے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایک مشکلات ہیں اور قیامت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہر وہ ملک کہ جس نے کسی اسٹیج پر مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو نشانہ بنایا، اور بیجا ظلم جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی عذاب ان کا انتظار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہلاکت کے نمبر آ رہے ہیں، اٹلی کے، اسپین کے، پھر امریکہ کے، اور کہاں کہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ایسی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جہاں پر کسی نہ کسی زمرے میں ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو چاہیے کہ معافی مانگیں۔ لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت جو بہت ہی ریسنٹ جو ظلم ہمارے سامنے آئے، وہ ہیں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، اس کے علاوہ برما میں، بنگلہ دیش میں، اور پاکستان میں، اور کشمیر میں، اور یہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے ظلم کے پاکٹس ہیں کہ جن کی پشت پناہی وہ ممالک کر رہے ہیں کہ جو اب دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ وہ مین ٹارگٹ ہیں اس عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے، اور ہم کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ، اور ہم کو بچا دے۔ پاکستان کے ریفرنس سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس ظلم کا جو اس وقت کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے، اس کی کڑی ملتی ہے جا کے تحریک پاکستان سے۔ اور تحریک پاکستان کے وقت جس قسم کا سلوگن اور نعرہ دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان ان کے کہنے میں آ گئے، ورنہ تو یہ اگر
وہ مسلمان جو اس وقت کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے، اگر وہ نہ ساتھ دیتے تو غالباً یہ جو سچویشن پیدا ہوئی اس وقت وہ نہ ہوتی۔ جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو گاندھی جی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، بلکہ ہندوستان میں رہنے والی ایک قوم ہوگی، اس کو آپ چاہے ہندوستانی کہیے چاہے ہندو کہیے۔ اور مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے اس کو بھانپ لیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھانپ لیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھانپ لیا اور اس نعرے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ نہیں، دو قومیں اس دنیا میں آباد ہیں، ایک مسلم قوم ہے اور ایک غیر مسلم قوم ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہے، لہٰذا ہمیں ایک الگ خطہ ایسا چاہیے کہ جہاں پر ہم جب چاہیں اسلام کا نظام نافذ کر سکیں، شریعت نافذ کر سکیں۔ تو اس کی مخالفت کرنے والوں نے جو حالات پیدا کیے وہ آج محسوس ہوتا ہے، آج وہ اس وقت ان کا رنگ ہے جو کہتے تھے کہ ہندوستان میں بسنے والی ایک قوم ہے، اسے چاہے ہندوستانی کہیے چاہے ہندو کہیے، آج وہ ان کا راز کھل گیا کہ آج انہوں نے کھلم کھلا انہوں نے ہندو کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ یہ ملک ہندوؤں کا ہے۔ اور بعض ایسے عناصر بی جے پی کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اصل میں سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 30% بھی جس ملک میں مسلمان ہوں گے، الرٹ ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ، وہاں پہ پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ یہ ان کی ذہنیت ہے۔ آج یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب قبلہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے پاکستان بنا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اس وقت نشاندہی کی، ہر وقت قوم کو باور کیا، اور جن علماء کا ساتھ والد صاحب کا رہا وہ ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے علماء کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قبلہ والد صاحب کے ساتھ مل کے تحریک پاکستان میں سب شامل تھے، میرے والد صاحب بھی شامل تھے، لیکن ان علماء نے کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے اختلاف کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ مخالفت کی، مخالفت ذرا ایک سخت لفظ ہے، لیکن اختلاف کیا۔ یقیناً انسان کبھی کسی کی برائی نہیں چاہتا۔ جن علماء نے اختلاف کیا یقیناً وہ ان کی نظر میں کوئی بھلائی ہوگی، لیکن
دور اندیش علماء جو تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ہندو، اس کی یہ سازش ہے کہ یہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، انگریز سے غلامی حاصل کر کے اگر ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو ہندو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو اپنی غلامی میں رکھے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی تحریک کی حمایت کی تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت آپ جو یہ فرما رہے ہیں اس سے تو ہندوؤں کو تقویت، اس سے تو انگریزوں کو تقویت ہوگی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوا کرے، اگر ہندوؤں کو تقویت، اگر انگریزوں کو تقویت اس سے ملتی ہے تو ملے، لیکن مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ میں غلط نہیں سوچ سکتا۔ مسلمانوں کے حق میں یہی فیصلہ صحیح ہے کہ مسلمان کو الگ آزادی ملے اور ہندوستان کی آزادی، ہندوؤں کو الگ آزادی ملے۔ اور اس وقت یہ پاکستان کی تحریک شروع ہوئی۔ تو والد صاحب نے ساری زندگی یہی باور کیا پوری قوم کو، تمام ان علماء کا ساتھ دیا۔ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ وہ کیا تھے، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ فہرست جو تھی علماء کی، اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سارے علماء کا نام آ جائے تاکہ آپ کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا حامد علی فاروقی صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا عبد الغنی پھول پوری صاحب، ڈاکٹر عبد الحی صاحب، مولانا متین خطیب صاحب، مولانا عبد الحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب، مولانا عبد الرحمن کامل پوری صاحب، مولانا محمد اشفاق الرحمن کاندھلوی صاحب، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی اور مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا محمد احمد تھانوی صاحب سکھر والے، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد اسلام آباد والے، مولانا محمد احمد، مولانا مفتی وجیہ صاحب اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب جو کہ بانی تبلیغی جماعت ہیں، اور مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، اور مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، مولانا خیر محمد صاحب، مولانا یہ خیر المدارس والے، اور مفتی محمد حسن صاحب امرتسری جامع اشرفیہ لاہور والے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اطہر سلہٹی صاحب، مولانا صدیق احمد صاحب چاٹگامی، مولانا شمس الحق فرید پوری، مولانا شمس الحق افغانی صاحب، مولانا مفتی زین العابدین صاحب، یہ وہ نام ہیں کہ جن کے ساتھ مل کے ہمارے والد صاحب مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نے پاکستان کے مستقل ان کی زندگی میں جد و جہد کرتے رہے، کہیں وہ الیکشن کے معاملے میں، کہیں آئین کے معاملے میں، کہیں، اور جتنے سیاستدان تھے ان سب کے کسی کا ساتھ بھی دیا، کسی کی مخالفت بھی کی، اور جب مخالفت کی تو اس طریقے سے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے، اور اگر جب ان کی موافقت کی تو ایسے کی کہ تاکہ ان کی وجہ سے دین کو فائدہ ہو سکے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ شارح پاکستان شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تاریخ ولادت بمقام بجنور دارالعلوم دیوبند سے فراغت 1908 میں پائی، اور جامعہ اسلامیہ دابیل میں تفسیر و حدیث کا درس دیا،
علامہ عثمانی خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شفیق استاد و مربی تھے اور علمی و سیاسی طور پر آپ حضرت شیخ الاسلام کے جانشین اور دست راست تھے۔ 1949 میں حضرت شیخ الاسلام کی رحلت کے بعد آپ ہی جمعیت علماء اسلام کے صدر منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد اسلامی دستور کی ترتیب و تدوین میں حضرت علامہ عثمانی کے مشیر خاص رہے اور جتنا کام آپ نے سر انجام دیا شاید ہی اتنا کسی اور نے دیا ہو۔ علامہ عثمانی کی دارالعلوم کی تمنا بھی مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پوری ہوئی اور آپ ہی نے حضرت علامہ قدس سرہو کے بعد ان کے خواہش کے مطابق دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار قائم کیا۔ حضرت خطیب پاکستان جو میرے والد صاحب تھے فرمایا کرتے تھے، ہم تو یہاں آ کر حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک شاگرد اور ان کے خادم کی حیثیت سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ نہ کرسی کی خواہش ہے اور نہ کسی عہدے یا مرتبے کی، بس اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہی خواہش ہے کہ کسی طرح یہاں اللہ کا دین قائم ہو جائے، چاہے ہمیں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ حضرت خطیب پاکستان کو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص عقیدت و محبت اور والہانہ عشق تھا اور ساری حیات ان کے مقدس مشن کو زندہ و تابندہ رکھا۔ حضرت علامہ عثمانی کو بھی آپ پر پورا اعتماد تھا، ہر دینی و ملی کاموں میں آپ سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خطیب پاکستان جو میرے والد صاحب مولانا احتشام الحق تھانوی کی تقریر سن کر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب مجھے مرنے کی فکر نہیں ہے، الحمدللہ میرے بعد میرا جانشین پیدا ہو گیا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ مولوی احتشام کی ذہانت و فراست بے نظیر ہے اور دین کا جذبہ اور لگن قابل داد ہے، حق تعالیٰ قدم قدم پر مولانا کی امداد فرمائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اب مجھے دنیا سے رخصت ہونے کا کوئی غم نہیں ہے کہ میرے متعلقین میں سے حق کی وضاحت و اعلان کرنے والا موجود ہے اور میں اس کی تفہیم و تقریر سے اس قدر متاثر ہوا کہ آج پیرانہ سالی میں خود کو جوان محسوس کر رہا ہوں۔ غرض ہے کہ یہ آپ کا سفر و حضر حضرت علامہ قدس سرہو کے رفیق رہے اور تحریک پاکستان اور تحریک نظام اسلام میں حضرت عثمانی کے ساتھ رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر حضرت تھانوی حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب کے بارے میں لکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج زیادہ ضروری ہیں۔ اب اس وقت جس حالات سے دوچار ہے ملک، جس قسم کے عناصر اکثریت میں موجود ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے کسی طرح باقی رہے، آج اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے نظریات کو، مولانا شبیر احمد عثمانی کے نظریات کو، مسلم لیگ جو بانی تھی پاکستان کی اس کے نظریات، یہ مسلم لیگیں جو اب آج کل موجود ہیں، معاف کیجیے گا کہ ان میں کسی قسم کے کوئی وہ جذبے اور وہ احساسات نہیں ہیں۔ اصل وہ ہیں کہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جس مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا، یا اس وقت جو مسلم لیگی ہم وطن محب وطن جو افراد ہیں، وہ جس مسلم لیگ کو چاہنے والے ہیں، ان کے نظریات کی آج بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہم وہ کریں، ان کے پرچار کریں ان کے نظریات کا۔ اور یاد رکھیے، اگر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں کو، اپنے بزرگوں کی باتوں کو آگے نہیں لائیں گے، تو یہ شرپسند عناصر اور ملک توڑنے والے اور غداران وطن یہ جو ہیں یہ مضبوطی پکڑتے جائیں گے اور اس طریقے سے اس ملک میں انریسٹ سچویشن پیدا کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ میں ایک مقالہ جو ہمارے کزن محمد شاہد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا، کوئکلی میں پڑھ کے اس کو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔
سرزمین پاکستان میں علماء بے شمار گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ گزشتہ 6 برسوں میں اللہ کے دین کے سپاہی ایسے جہان سے چلے گئے جیسے سب نے یہ ایکا کر لیا ہو کہ ہم سب آگے پیچھے اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں اللہ کے دین کا خادم، حق پرست، حق گو شخصیت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جن کا نام سنتے ہی آنکھوں میں ایک وجیح، پر نور، خوبصورت، خوب سیرت، خوش پوشاک، شیریں بیان، خوش الحان قاری کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم جاتا ہے۔ پاک و ہند میں خصوصاً، عالم اسلام میں عموماً مولانا کی مقبولیت سے مولانا کا نام محتاج تعارف نہیں، اس لیے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش ہے۔ حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت ایسی خوبیوں کی مالک تھی کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو شاید نہ مل سکے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا کے انتقال سے خصوصاً فن خطابت میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے شاید کوئی نہ پر کر سکے۔ مولانا مرحوم کی ذات دنیا علم پر چھائی ہوئی تھی۔ مولانا بذات خود ایک انجمن سے کم نہ تھے اور رب العزت نے مولانا کو ہر خوبی سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ جو ان سے مل لیتا وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے انداز بیان اور حسن خطابت مثالی عطا کی تھی۔ تیری آواز نے برسوں مجھے مخمور رکھا ہے، کیا ہے مدتوں کانوں سے شغل میں کشی میں نے۔ اسی طریقے سے مولانا کے بارے میں یہ بھائی شاہد لکھتے ہیں کہ دینی معاملات میں مولانا نے کبھی مداحنت سے کام نہ لیا، جو بھی بات حق سمجھتے برملا اظہار فرماتے، خواہ اس سے کسی کی ناراضگی مول لینی پڑے، لیکن حق گوئی مولانا کی گھٹی میں شامل تھی۔ مولانا مرحوم کے ذاتی مراسم، دوستانہ تعلقات بڑے بڑے حضرات سے رہے، حتیٰ کہ حکام بالا تک، لیکن کبھی بھی دینی حمیت، خاندانی وقار پر حرف نہ آنے دیا۔ قیام پاکستان سے انتقال تک کے بے شمار اخبارات اور سرکاری ریکارڈ گواہ ہیں کہ اس مرد قلندر نے ارباب اقتدار کو آڑے ہاتھوں لیا اور کبھی بھی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا۔ جس بات کو غلط سمجھا برملا اظہار کیا، اپنی دینی معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، حق کا ساتھ دینے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اتنے تعلقات و مراسم کے باوجود ذاتی منفعت کو حرام سمجھا۔ اس کے لیے حضرت والا نے ایک بیان دیا تھا جو روزنامہ جنگ 11 اپریل 1986 کو کسی صاحب نے شائع کروایا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اگر 30 سال میں لگائے ہوئے الزامات میں سے کوئی ایک الزام ثابت ہو جائے یا یہ ثابت ہو جائے کہ کسی دور حکومت میں کسی قسم کی کوئی منفعت حاصل کی گئی یا کوئی فیکٹری و مل حاصل کیا گیا تو اس کی پاداش میں اپنی موت کے محضر نامے پر دستخط کرنے کو تیار ہوں کہ ثبوت کے صورت میں مجھے عام مسلمانوں کے سامنے بند روڈ پر پھانسی دے دی جائے۔ یہ مولانا کا بیان تھا۔ کسی مخالف یا معاند کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ مولانا مرحوم کے اس واضح بیان کو چیلنج کر سکے۔ پھر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا ملوں اور فیکٹریوں کے مالک تھے؟ اگر یہ حقیقت ہوتی تو مولانا مرحوم کی کوئی اولاد بھی اس طریقے سے پوری دنیا میں نہ پھر رہی ہوتی، اپنے معاش کی طرف سے پریشان۔ مولانا کی یہ خصوصیات جو شاہد بھائی نے بھی پیش کی، بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو دی تھیں۔ اب میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی کچھ اشعار ہیں جو میں اگر چاہوں کہ انہیں کو سنا دوں۔ فرمایا کہ ترجمان شاہ اشرف نائب شبیر تھے، یہ ابا کے بارے میں۔ ترجمان شاہ اشرف نائب شبیر تھا، آفتاب علم دنیا کو چمکاتا رہا۔ فرمایا وہ دانا سیاست واقف قانون قدرت بھی،
وہ دانائے سیاست واقف قانون قدرت بھی، وہ جس کے سامنے تھا طفل ہر دانا و فرزانہ۔ یہ مشرف بھائی کے اشعار ہیں۔ سراپا نسبت تھانہ بھون بن کر وہ ابھرا تھا، کہ جس نسبت پہ قرباں 100 سہارن پورو کہرانہ۔ حسین صورت حسین سیرت لباس و وضع پاکیزہ، حسین صورت حسین سیرت لباس و وضع پاکیزہ، نزاکت منتہا جس پر نفاست جس کا پیمانہ، اور کفن قسمت پہ نازاں ہے کہ ایسا گلعذار آیا، کفن قسمت پہ نازا ہے کہ ایسا گلعذار آیا، لحد سرمست ہے جس کو ملا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی صدا ہاتف کی آتی ہے، تحمل کیجئے عارف۔ یہ عارف مشرف بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص تھا۔ صدا ہاتف کی آتی ہے، تحمل کیجئے عارف، زمانے بھر سے کہہ دیجئے یہ پیغام فقیہانہ۔ کیا؟ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ تو یہ ہیں وہ اشعار۔ اور ایک شعر کسی نے کہا کہ موت عالم موت عالم ہے مسلم فیصلہ، موت عالم موت عالم ہے مسلم فیصلہ، ایک تیرے جانے سے گویا کل جہاں جاتا رہا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔